بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین محترم، آج کے سبق کے اندر اللہ رب العزت مسلمانوں کو نماز کی اہمیت اور اس کو وقت میں ادا کرنا اور اس کو مکمل ادا کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے، اور اگر سفر میں ہوں تو اس حالت کے اندر قصر کا حکم دیا گیا ہے۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لینا۔ یہ قصر جو ہے سفر کی حالت میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں پر جس قصر کا ذکر ہے وہ قصر ہے کہ جب آپ سفر کی حالت میں ہوں اور دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو، سامنے دشمن کھڑا ہے، دوسری طرف آپ نے صف بندی کی ہوئی ہے، نماز کا وقت آ گیا تو اب نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اس صورت میں قصر کی جائے گی۔ عام حالات کے اندر تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو فوج کا ایک گروہ ہے وہ نماز پڑھ لے اور ایک جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے، یہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، نماز ختم ہو جائے، یہ آ جائیں پوزیشنیں سنبھال لیں، اور جو پہلے پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے وہ چلے جائیں پیچھے، اور ان میں سے ایک امام بن جائے اور اس کے پیچھے وہ نماز مکمل کر لے۔ یہ تو عام حالات کے اندر حکم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایسا کریں، فوج کے ایک حصے کو پہلی رکعت پڑھائیں، پہلی رکعت مکمل ہو جانے کے بعد، سجدے ہو جانے کے بعد وہ لوگ پیچھے چلے جائیں، اور جو پیچھے کھڑے تھے جنہوں نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی وہ آگے آ جائیں اور ایک رکعت وہ آپ کے پیچھے پڑھ لیں، اور اس کے بعد جنہوں نے یہ اپنی رکعتیں 2 مکمل کریں گے اور سلام پھیر کر چلے جائیں گے، اور پہلی رکعت جنہوں نے پڑھی تھی وہ آئیں گے اور اپنی دوسری رکعت کو ساتھ میں ملا کر اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ یہ اس کا طریقہ تھا، اور یہ بہت دلچسپ آیات ہیں۔ آیات کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیا کریں اور اس کو شیئر کیا کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ نیکی کی کسی بات کو بھی آگے بڑھانا، اور کل اس پر کوئی عمل کر لیتا ہے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو بنا وقت ضائع کی سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر پر جاؤ زمین کے اندر، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کے اندر قصر کیا کرو، إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر لوگ تمہیں کسی فتنے میں، کسی آزمائش کے اندر مبتلا کریں گے، یعنی کافروں کا خوف تمہارے دل میں ہو، اس بات کا ڈر ہو کہ وہ آئیں گے اور حملہ کر دیں گے۔ تو ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ جو ہیں وہ تھے یا ہیں تمہارے واضح کھلا مکھلا دشمن۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اگر آپ ہوں موجود ان کے درمیان اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے نماز کو قائم کریں، یعنی نماز کے وقت آپ ان کو نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت کھڑی ہو جائے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ، یعنی آپ کی اقتداء میں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے کو اپنے جسم کے ساتھ وہ لگا کر رکھیں، یا اپنے اسلحے کو اپنے پاس رکھ لیں، یعنی ایسا اسلحہ کہ جس میں سجدہ وغیرہ کرنا ممکن نہ ہو تو اس کو اتار کر اپنے ساتھ رکھ لیں۔
فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی نماز کے اندر ایک رکعت پڑھ لیں اور سجدہ کر کے ایک رکعت مکمل ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو یہ لوگ ہو جائیں آپ کے پیچھے، یعنی پچھلی صفوں میں چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور آ جائے دوسری جماعت، لم يصلوا وہ جماعت کہ جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی وہ لوگ آ جائیں، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ اور آ کر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے اسلحہ اور احتیاط جو ہے وہ لازمی پکڑے رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ ان کی یہ خواہش ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے ساز و سامان سے، تو ان کی خواہش ہے کہ اس غفلت کے وقت میں فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وہ ایک حملہ کر دے تم پر۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور اس بات میں بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ کہ تمہیں اگر تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ تو اس صورتوں میں بھی تم جو ہے وہ اپنے اسلحے کو اتار کر رکھ سکتے ہو، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور اس صورت میں تمہیں احتیاط کا دامن پکڑے رکھنا ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے کافر لوگوں کے لیے اہانت والا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ پس جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز تم نے پڑھ لی اور اس کے بعد اب ذکر اللہ کی بات آ گئی کہ ذکر اللہ کرنا ہے، تو چونکہ نماز کے اندر تو یہ تھا کہ قصر کا حکم دے دیا کہ تھوڑی پڑھ لو، اب جو ذکر کرنا ہے تو وہ ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے، تو ذکر اللہ سے غافل مت ہونا، اللہ کو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور پہلو کی جانب پر لیٹے ہو تب بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پس جب تم بے خوف ہو جاؤ، تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے دشمن کی طرف سے، تو نماز کو مکمل کرنا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ان ان اوقات کے اندر نماز جو ہے وہ مکمل قاعدے کے مطابق جتنی بتلائی گئی ہے اتنی پڑھتے رہو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتابا موقوتا بے شک نماز جو ہے وہ مومنین پر فرض کی گئی ہے، موقوتا وقت کی قید کے ساتھ، یعنی مقید کر کے وقت کے ساتھ، وقت کی پابند بنا کر یہ نماز جو ہے مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور تم سستی مت دکھانا، کمزوری مت دکھانا کافر قوم یعنی کافر لوگوں کو کا پیچھا کرنے میں۔ ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں آج تکلیف پہنچی ہے، فإنهم يعلمون تو انہیں بھی تکلیف پہنچ چکی ہے پہلے، کما تعلمون جیسے کہ تمہیں آج تکلیف ہو رہی ہے۔ فرق کیا ہے تمہارے اور ان کے درمیان؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ کہ تمہیں اللہ رب العزت کے ہاں اس کے بدلے کی، اس تکلیف پر اللہ رب العزت کے ہاں اجر کی امید ہے، اور اللہ سے نصرت کی بھی امید ہے، ما لا یرجون جبکہ انہیں یہ امید نہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما اور بے شک اللہ رب العزت ہیں بڑا علم رکھنے والے اور بڑی حکمت والے۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔